اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اکرام، امید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے آپ کی عید گزری اور اس لاک ڈاؤن کے وجہ سے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کر پائی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ جب ان کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، یعنی کہ اس قوم کے بارے میں جو قوم بے وفا تھی، جو قوم غدار تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے جمع ہونے کے لیے کہا اور جب لڑنے کے لیے کہا، جہاد کرنے کے لیے کہا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو اپنی باتوں سے مکر جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اپنی باتوں سے پچھڑ جائیں، اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہیں تو ہم اپنی گردنیں کٹا دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کہیں تو ہم دریا میں کود جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جیسا حکم آپ کا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور ایک وہ قوم تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جو غدار تھی، جو بے وفا تھی، جس نے وعدہ کیا جہاد کرنے کا لیکن مکر گئی، جس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور خلاف ورزی کر گئی۔ یہ اس قوم کے بارے میں، اس قوم کا ایک تاجر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ معظمہ میں پہنچا بغرض تجارت کے لیے، یعنی کہ تجارت کے لیے وہاں پر پہنچا۔ تو جب اللہ نے اس قوم پر عذاب کو نازل کیا تو اس کے نام کا جو پتھر تھا، وہ پتھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ وہ پتھر حرم شریف میں آ رہا ہے، تو فرشتوں نے اس کو حکم دیا، رک جا، یہ اللہ کا حرم ہے، اس حرم میں موت نہیں ہے، اس حرم میں قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پتھر کو رکنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر وہ تاجر جب وہاں سے رخصت ہوا، مکہ معظمہ میں 40 دن تک رہا، اور 40 دن تک وہ پتھر اس کے نام کا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہا، لٹکا رہا۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ تاجر نکلنے کے بعد میں وہ پتھر اس کو جا لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو لے کر کے اور اس بستی سے کوچ فرمایا، ہجرت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گا، آگے چلتے چلو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قول کو جب فرمایا تو آپ کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کر کے جب دیکھا تو اپنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، یعنی اہلیہ تھی، انہوں نے جب پیچھے مڑ کر کے اپنی قوم کو دیکھا تو کہا، ہائے میری قوم۔ انہوں نے افسوس کیا اور ہائے میری قوم کا لفظ کہا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے، یعنی کہ بیوی نے، جب یہ جملہ کہا تو وہ بھی ہلاک ہو گئی، ایک پتھر سے جا لگی اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب نازل ہوا، وہ عذاب خداوندی نازل ہوا کہ روایت میں موجود ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی اور جب صبح ہوئی تو حضرت روح الامین جبریل امین علیہ السلام صبح ہونے کے وقت میں آتے ہیں اور اپنے پروں کے اوپر اس بستی کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد میں آپ اتنی بلندی پر لے کر کے جاتے ہیں، اتنی اونچائی پر اس کو لے کر کے جاتے ہیں کہ فرشتے جو آسمان کے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کی قوم میں، ان کی بستیوں میں رہنے والے کتے اور ان کی بستیوں میں رہنے والے مرغے ان کی بانگوں کی آواز بھی سنتے ہیں اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی بھی آواز کو سن لیتے ہیں۔ پھر روح الامین سدرہ کے مکی جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر سے اس قوم کو گھرا دیا، اور اس طریقے سے ان کو پلٹا زمین میں کہ پہلے ان کے گھر گرے، پھر اس کے بعد میں اس قوم کے آدمی منہ کے بل جا گرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کا عذاب تبھی نازل ہوتا ہے جب کہ قوم غدار ہو جائے، جب کہ قوم حد سے زیادہ گنہگار ہو جائے۔
اے مسلمانوں، آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کریں، اپنے رب کائنات سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لے، پروردگار عالم ہم پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔